اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ کیا تم دعا میں توسل کے قائل ہو، یعنی وسیلہ کے قائل ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ بالکل ہم توسل کے قائل ہیں، البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ دعا میں توسل کی نوعیت کس طور کی ہے۔ اگر تو دعاؤں میں یہ توسل اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے تو یہ نہ صرف مباح بلکہ مستحب و مندوب بھی ہے۔ اسی طور سے اگر کوئی شخص اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر کے اس کے آگے اپنی حاجت کے لیے خواستگاری کر رہا ہے تو یہ بھی جائز و مباح ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں 3 افراد کے ایک غار میں قید ہو جانے کا واقعہ آتا ہے، جو کہ تینوں اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کے لیے غار سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات جیسے اسم اعظم وغیرہ، جن کی بابت صحیح روایات میں آتا ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتا ہے تو یہ عمل بھی مستحب و مندوب ہے۔ تو ہم ان مذکورہ طریقوں پر اور وسیلوں پر نہ صرف قائل ہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں اس پر عموماً عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ البتہ جہاں تک بات وفات پا جانے والے افراد سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑنے کی ہے تو یہ حقر اس عمل کو غیر درست اور بدعت سمجھتا ہے، اور اس بابت ہمارا وہی موقف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل میں کہیں نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی کسی فوت شدہ ہستی کا وسیلہ اختیار کیا ہو، حتیٰ کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط پڑتا ہے اور قحط سے نجات کے لیے دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پکڑنے کے، جو کہ اس وقت وفات پا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، ان کے چچا عباس بن عبد المطلب سے دعا کرنے کو کہا جاتا تھا۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری سے وہ حدیث یہاں نقل کرتی جائے، کیونکہ اس حدیث کے الفاظ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بعد از وفات انبیاء و صلحاء کے وسیلے سے دعا کرنے کے عادی نہیں تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تھا تو عباس بن عبد المطلب سے بارش کی دعا کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ یا الہی، ہم پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری طرف دعا کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور تو بارش برساتا تھا، اب جب کہ وہ ہم میں نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اے مالک بارش بھیج، پھر بارش ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاستسقاء سے۔ اور پھر بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھ کر دعا کرنے کو کہتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ اگر فوت شدہ انبیاء و صلحاء کے وسیلے سے دعا مانگنا مشروع ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرواتے۔ قرین حق بات تو یہی ہے کہ بعد از وفات انبیاء و صلحاء سے دعا مانگنا نہ ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی خیر القرون کے دور میں کسی نے یہ عمل کیا، اور یہی بات اس عمل کے غیر مشروع اور بدعت ہونے کو کافی ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض احباب اس بارے میں چند روایات سے استدلال کرتے ہیں، جن میں سے ایک نبینہ شخص کی روایت بھی ہے۔ جہاں تک نبینہ شخص کی روایت کا تعلق ہے تو اس روایت کو بعد از وفات انبیاء سے وسیلے کی جواز میں پیش کرنا درست طرز عمل نہیں، کیونکہ وہ عمل اس نبینہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے کیا، جبکہ یہ حدیث اصل میں شرعی وسیلے کی تیسری قسم کی دلیل ہے، اور وہ ہے نیک آدمی سے دعا کروانا۔ اگر نبینہ شخص کا ارادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا جاہ یا حق کا وسیلہ دینا مقصود ہوتا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر ہی بیٹھا رہتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں یہ الفاظ شامل کر لیتا، یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کی جا
تیرے ہاں ان کے عظیم مرتبہ کی واسطے دے کر دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے شفایابی عطا فرما اور مجھے بینا بنا، لیکن نبینا شخص نے ایسا نہیں کیا۔ اور اگر توسل وسیلے کی یہ شکل ہو کہ جس شخص کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کو اپنی دعاؤں میں اس کو مخاطب کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے تو یہ تو صریح شرک ہے۔ اور اگر اس وسیلے کی شکل یہ ہو کہ جس شخص کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کے حق کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو یہ فعل بدعت اور حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کی معتبر کتب میں اس وسیلے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ابو الحسین القدوری اپنی فقہ کی کتاب بشرح القرخی باب الکراہیہ میں لکھتے ہیں، قال بشر بن الولید حدثنا ابو یوسف قال ابو حنیفہ لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا بي واكره ان يقول بحق خلقك وهو قول ابو يوسف قال ابو يوسف اكره ان يقول بحق فلان او بحق انبيائك ورسولك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا۔ بشر بن ولید کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو یوسف نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بجز اس کی ذات اور صفات کے حوالے دے کر دعا کرنا جائز نہیں۔ اللہ کی صفات تو اور جو ہے اللہ کی صفات سے جائز اور اللہ کی ذات سے جائز ہے، اس کے علاوہ حوالہ دے کر دعا کرنا جائز نہیں۔ اور میں ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہے کہ بحق تیری مخلوق، اور یہی قول ابو یوسف کا بھی ہے کہ کسی کے حق کا وسیلہ دے کر دعا مانگے۔ اور وہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں بھی ناجائز سمجھتا ہوں کہ کوئی یوں کہیں کہ بحق کے تیرے نبیوں کے، بحق کے تیرے رسولوں کے، یا بحق بیت الحرام یا مشعر الحرام۔ اس کے بعد امام قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کی مخلوق کا واسطہ دے کر سوال کرنا جائز نہیں، کیونکہ کسی مخلوق کا بھی خالق پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے ادا کرے۔ یہی بات احناف کے مسلک کے سب سے معتبر کتاب ہدایہ کتاب الکراہیہ میں ہے، اور لکھا گیا ہے کہ جائز نہیں کہ کوئی اپنی دعا میں یوں کہے کہ بحق کے فلاں یا بحق کے انبیاء اور رسول کے طفیل یا صدقہ میں، کیونکہ خالق پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ وسیلہ پکڑنا بدعت سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہنا بھی کہ اے اللہ میں تجھ سے فلاں بندے کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، یا یوں کہے کہ اس کی جاہ کے واسطے سے یا اس کی حرمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ بات احناف کے ساری کتابوں کے متنوں میں لکھی ہوئی ہے۔ المختصر خلاصہ یہ کہ قرآن و سنت کے دلائل سے یہی بات ثابت ہے کہ وفات شدہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا غیر مشروع عمل ہے۔ اللہ کے سامنے اس کی ذات سے، اس کی صفات سے دعا مانگے، اپنے نیک اعمال کو، ان نیک اعمال کو جو اپنے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو آگے کریں، یقیناً کہ اللہ تعالیٰ آپ کی داد رسی کرے گا، اس میں شک نہیں۔ یہ تجربے کی بنیاد میں آپ نے جو بھی عمل زندگی میں کسی بھی وقت، چاہے وہ گزرے ہوئے وقت میں کیا ہے، قریب زمانے میں کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا واسطہ بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن اخلاص والا ہو کہ اس میں آپ نے کسی ریاکاری کو اور کسی نام نمود کو پیش نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آپ کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی کا کھانا حلال ہو، کمانا حلال ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً کہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے اور بندے کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار